ارملہ اپنے بھائی منیب سے 7 برس بڑی تھی۔ یوں بھی لڑکیاں جوں ہی کے بیل کی مانند بڑھتی ہیں۔ منیب ابھی 7 برس کا ہی تھا کہ اس کی بہن 14 برس کی دوشیزہ بن گئی۔ ان کا چچا زاد بھائی عدیل ارملہ سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ منیب سے تو بری طرح پیش آتا اور اس کو نوکروں کا درجہ دیتا، جبکہ ارملہ سے بہت گھل مل کر رہتا تھا اور اس پر التفات کی نظر رکھتا تھا۔ ارملہ اس کی چاپلوسی کو محبت پر معمول کرتی۔ بھلا جس گھر میں کوئی ایک فرد بھی اسے محبت کرنے والا نہ تھا، وہاں عدیل کی محبت ایک نعمت ہی تو تھی۔ وہ اس توجہ میں پناہ تلاش کرتی تھی۔ منیب معصوم تھا، کچھ نہ سمجھتا تھا۔ ایک روز جب گھر میں صرف یہی دونوں بہن بھائی تھے، سب گھر والے سیر کو گئے ہوئے تھے، اچانک عدیل گھر آ گیا۔ ارملہ بستر میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی اور منیب برابر کے کمرے میں کاغذ کے ٹکڑے سے کوئی کھلونا بنا رہا تھا۔ عدیل ارملہ کے پاس گیا۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے جس کو منیب نہیں سن پایا، نہ ہی ان کی باتوں پر توجہ تھی۔ وہ بدستور کاغذوں کو گتے پر چپکانے میں محو رہا۔ اچانک ارملہ کی چیخو پکار اور سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں تو وہ دوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ذہن کو پارا پارا کر گیا۔ اس کی بہن ایک درندے کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ جب اس نے منیب کو جھانکتے ہوئے پایا تو کسی جانور کی طرح اس پر غورایا اور اس کو دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا۔ وہ خوف سے فرش پر گر پڑا اور اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ ذرا دیر بعد عدیل گھر سے باہر چلا گیا تو دونوں بھائی گلے لگ کر خوب روئے۔ ارملہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، ورنہ چچا چچی ہم دونوں کو مار مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ ہمارے ماں باپ تو مر چکے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو یتیم ہیں اور یتیموں کو کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ چچا چچی نے ہم کو ترس کھا کر رکھا ہوا ہے۔ بہن کی باتوں سے منیب کے دماغ میں دھواں بھر گیا۔ پھر یہ دھواں ہر دم اس کو پریشان رکھنے لگا۔ اس کے بعد کئی بار اس نے یہ ظلم دیکھا۔ جب بھی گھر والے کہیں باہر جاتے، عدیل امتحان کی تیاری اور پڑھائی کا بہانہ کر کے گھر میں رک جاتا اور اس کی بہن کے ساتھ وہی ظلم دہراتا۔ بہن کی سسکیاں اس کے کانوں میں پرچیوں کی طرح لگتی اور دماغ میں دھواں بارود کے گولوں کی طرح پھٹنے لگتا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتا، کبھی نیم جان ہو کر اپنے کمرے میں بستر پر گر جاتا۔ ارملہ اور عدیل بظاہر نارمل رہتے تھے، بلکہ اب تو اس کی بہن کا التفات بھی اپنے کزن کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ منیب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں اس کی بہن اس گھناؤنے ظلم کے باوجود عدیل سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کا رویہ عدیل سے محبت بھرا کیوں ہو گیا ہے؟ دراصل عدیل نے ارملہ سے شادی کا وعدہ کر کے اس کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جانے پھر کیا ہوا کہ اس کی بہن بیمار رہنے لگی۔ گھر والے پریشان تھے، عدیل کو برا بھلا کہا، پھر چچا نے اس کو دبئی اپنے ایک دوست کے پاس بھجوا دیا اور ارملہ کا الٹا سیدھا علاج ہونے لگا۔ چچی تو اس پر تھوکتی تھیں، تبھی وہ مختلف قسم کی دوائیں کھانے کے باعث سخت بیمار پڑ گئی اور بالآخر اس نے جان دے دی۔ گھر والوں نے اس کو خاموشی سے دفنا دیا۔ اس حادثے کو 10 سال گزر گئے۔ اب ساری باتیں منیب کی سمجھ میں آ گئیں، کیونکہ اب وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا۔ پہلے اس کے دماغ میں بھرا دھواں اسے پریشان کرتا تھا، مگر اب دل میں آگ لگی رہتی تھی جو اس کے تن من کے ساتھ روح کو بھی جلاتی تھی۔ وہ اب صرف 2 باتیں سوچتا تھا، خوب پڑھوں لکھوں، پھر کسی طرح دبئی جاؤں جہاں عدیل گیا اور وہاں کا ہو کر رہ گیا۔ انتقام کا سانپ اس کے اندر پلتا رہا۔ اس کے چچا کی بیٹی شیلا جو اس کی ہم عمر تھی، اب 17 برس کی تھی۔ منیب نے اس سے پیار کا رشتہ قائم کر لیا۔ وہ بھی اس کی دیوانی تھی۔ جب کوئی شدید جذبہ انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہو تو وہ زور زبردستی اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ منیب نے بھی اتنی محنت سے پڑھائی کی کہ صوبے بھر میں اول نمبر پر رہا۔ یوں اسے بیرون ملک کا اسکالرشپ مل گیا اور وہ امریکہ پڑھنے چلا گیا۔ اس کے چچا چچی بھی خوش تھے کہ چلو اپنے گھر کا لڑکا اتنا لائق فائق نکلا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے باہر رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سب خوش تھے، مگر شیلا اس کی جدائی کا سوچ کر اداس تھی۔ ماں بھی اس کے اداس رہنے سے سمجھ گئی کہ اسے منیب کی جدائی شاق گزر رہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب منیب کو امریکہ روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے ایک شب قبل اس نے شیلا سے کہا کہ رات جب سو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جانا، ہم کچھ دیر باتیں کریں گے، پھر نہ جانے کب ہماری ملاقات ہو۔ محبت کی ماری نے اس کی یہ فرمائش گرہ میں باندھ لی اور رات 12 بجے کے بعد اس کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کچھ دیر باتیں کی، وہ رو رہی تھی اور منیب اس کے آنسوں پوجھ رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ میں واپس آ کر تم کو دلہن بنا لوں گا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے منیب کو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لہٰذا شیلا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منیب چلا گیا۔ شیلا نہ صرف اسے فون کرتی بلکہ خطوط بھی لکھتی تھی۔ وہ اس کے سارے خطوط جمع رکھتا جاتا تھا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس نے امریکہ میں ہی اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی اور شیلا اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہ گئی۔ 4 سال بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطن آیا۔ اس کے ساتھ ایک گوری کو دیکھ کر شیلا کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ اچانک سرپرائز تھا جو اس نے دیا تھا۔ چچا چچی بھی انگشتے بداں تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ منیب خود مختار تھا، وہ اسے ڈانٹ پھٹکار بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد شیلا کی ذہنی حالت نہ سنبھلی۔
ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دیں، نئی زندگی کی خوشی ملے گی تو شاید بہتری ہو جائے۔ ماں باپ نے اس کی شادی کا اہتمام کیا، ایک جگہ رشتہ طے ہوا مگر وہ نہ مانی۔ جب کوئی اس کے سامنے شادی کا نام لیتا اسے پھر سے دورہ پڑ جاتا۔ پھر دبئی سے عدیل آ گیا۔ اس نے جب اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت دکھی ہوا، مگر شیلا کے غم کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن منیب سے محبت کرنے لگی تھی اور اس سے شادی کے انتظار میں دن گزار رہی تھی۔ اس نے شیلا کو دھوکہ دیا، اسے شادی کا وعدہ کر کے گیا۔ ہم سے بھی طے کیا تھا کہ واپس آ کر آپ کے منگوں پر پورا اتروں گا، مگر جب واپس آیا تو امریکن بیوی کا تحفہ ساتھ لے کر آیا۔ شیلا اس صدمے کو سہ نہ سکی اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ منیب نے بڑی زیادتی کی، یہ کی کہ امریکہ سے شیلا کو فون کرتا تھا اور محبت بھرے خطوط بھی لکھتا تھا۔ اس طرح اس نے شیلا کی آس بندھائے رکھی اور اسے دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سن کر دل آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ منیب پر پھنکارا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میری بہن سے شادی نہ کرنی تھی تو کیوں اسے جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹی آس میں رکھا؟ اس پر منیب نے شیلا کی طرف سے لکھے گئے محبت بھرے خطوط اس کو دے کر کہا کہ ان کو پڑھ لو۔ محبت میں نہیں کر رہا تھا، تمہاری بہن کر رہی تھی۔ میں تو صرف اس کا دل رکھنے کو جواب دے دیا کرتا تھا، اتنی دور سے اور کیا کر سکتا تھا تم؟ مگر اپنا وہ سلوک یاد کرو جو تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس وقت بے شک میں بچہ تھا، نہ تمام تھا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر قدرت طاقتور ہے۔ جب کوئی کمزور اپنا بدلہ خود نہیں لیتا تو قدرت اس کا بدلہ لیتی ہے۔ وہ بولا، اگر میں مجرم تھا تو اے ظالم، بدلہ تم نے مجھ سے لینا تھا۔ بھلا میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہی سوال تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے ظالم، میری معصوم بہن نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تم نے اس کو برباد کر دیا؟ ہم لوگ تمہارے رحم و کرم پر تھے اور یتیم تھے، تو کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو تم نے اور تمہارے ماں باپ نے کیا؟ انہوں نے بھی ارملہ پر رحم نہ کھایا اور اس کو موت کے ہاتھوں میں بخش دیا۔ عدیل نے منیب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مگر یہ محض دھمکیاں تھیں، وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور منیب اپنی بیوی کے ہمراہ واپس امریکہ چلا گیا۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ رفتہ رفتہ علاج معالجے سے شیلا بہتر ہونے لگی۔ سب گھر والوں نے اسے سیر و تفریح سے اسے خوش رکھ کر کسی طرح اس کو سنبھال لیا اور بالآخر شادی پر بھی آمادہ کر لیا۔ یوں اس کی شادی اپنے والد کے دوست کے بیٹے حبیب سے ہو گئی، جو اس کو بیاہ کر امریکہ لے گیا۔ وہ اب منیب کو یاد بھی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ہم وقت ایک کسک سی ضرور اس کے دل میں رہتی تھی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن جب اپنے بچوں کو کپڑے خریدنے کے لیے ایک مال میں داخل ہوئی تو اس کی ملاقات منیب سے ہو گئی۔ منیب اس سے آنکھیں بچا کر نکلنے لگا، لیکن شیلا نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بولی، ذرا ٹھہرو، دل میں کسک رہتی ہے جو ہر وقت مجھے تکلیف دیتی ہے، میری بات سن لو، شاید میرے دل کی کسک مٹ جائے۔ منیب کو ٹھہرنا پڑا اور ان کیفیٹیریا میں بیٹھ گئے۔ شیلا نے کہا، گھاؤ کتنے بھی گہرے ہوں، آخرکار وقت کا مرہم ان کو بھر دیتا ہے، لیکن کسک باقی رہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک سوال کا جواب لینا ہے، تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میں مرتے مرتے بچی؟ وہ بولا، تم صدمے سے مرتے مرتے پھر بھی بچ گئی، لیکن میری بہن تو مر ہی گئی۔ جانتی ہو اس کا قاتل کون ہے؟ تمہارا بھائی عدیل اور تمہارے ماں باپ، جنہوں نے اس کی شادی بیٹے سے کر دینے کے بجائے اسے باہر بھگا دیا اور ارملہ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے شک اس وقت میں بچہ تھا، مگر اس ظلم کا عینی گواہ بھی میں تھا۔ میں اس ظلم کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ میری بے وفائی تمہارے بھائی کی سنگ دلی اور تمہارے والدین کے ظلم سے زیادہ نہیں ہے، تو تم نے اس بات کا مجھ سے بدلہ لیا ہے؟ نہیں، میں نے جو بدلہ لینا تھا وہ اس حد تک تھا کہ میں بجائے منفی ہو جانے کے اپنی تمام توانائیاں علم کے حصول میں صرف کر دوں اور اعلیٰ مقام پالوں۔ وہ مقصد میں نے پا لیا۔ جب پڑھ لکھ لیا تو بدلے کی آگ سرد ہو گئی، مگر میرا دل نہ چاہتا تھا کہ ظالم لوگوں کی بیٹی سے شادی کروں، جنہوں نے میری بہن کو 17 برس کی عمر میں موت کے حوالے کر دیا۔ مگر میں تو کسی کی مجرم نہ تھی، پھر سزا مجھے کیوں دی؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یقین مانو، میں نے انتقام نہیں لیا، بس میرے حالات ہی ایسے بنتے گئے۔ اب زیادہ کیا کہوں؟ اگر تم دکھی ہو تو میں بھی دکھی ہوں۔ چین تو مجھے بھی نہیں ملا ہے اور شاید عمر بھر ملے گا بھی نہیں۔ یہ کسک یوں ہی ہمارے دل میں رہے گی۔